बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से, दूसरी तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए वज़रा और उनके मोहरे जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं, खा वो मोहरे आज़ाद हैं या फिर किसी सियासी जमात में बैठे हैं। कुछ इसी तरह की एक खबर, बारी बारी तमाम खबरें आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहली खबर यह है कि एक वजीर ममलिकत बराए उमूर खजाना लगाए गए हैं। सदर ममलिकत ने उनसे हल्फ भी ले लिया है, अली परवेज़ मलिक साहब, और ये बहुत ही करीबी हैं, शरीफ फैमिली के लाहौर से ताल्लुक़ हैं। परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं, बहुत ही सियासी और कारोबारी ख़ानदान है और बहुत ही नॉन फैमिली है, तो उन्हें वजीर ममलिकत बराए खजाना लगाया गया है। लेकिन असल मसला ये है कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं और वो हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से उनको दिया गया है शहबाज काबीना के लिए, और वो गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी, उनके पास शहरियत नहीं थी और पहले उनको शहरियत दिलवाई गई और वफाकी काबीना का जो पहला इजलास हुआ शहबाज काबीना का, उसमें उनको उनकी पाकिस्तानी शहरियत उनको दिलवाई गई। फिर उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया। वज़ीर ख़जाना बनना चाहते थे इसहाक डार साहब, वो नहीं बन सके, कामयाब नहीं हो सके, लेकिन वो बाज नहीं आते। वो उनका जो दिल है वो वजारत ख़जाना में, बल्कि ख़जाना में ही धड़कता है वो वज़ीर ख़ारजा, लेकिन फिर वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी बन गए और डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, लेकिन ख़जाना से उनका दिल नहीं उठता जी। और उनके हर वक्त सोच और दिल दिमाग वो सब कुछ ख़जाने में रहते हैं। लिहाजा शरीफ फैमिली का भी मसला यही है, शहबाज फैमिली का भी मसला यही है। औरंगज़ेब साहब से दिल की बातें वो नहीं कर सकते, लिहाजा वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़जाना लगा दिया गया है। और ये बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के जो वज़ीर ख़जाना हैं नॉमिनी, उन पे नज़र रखने के लिए, और डार साहब जो हैं अब उनके ज़रिए, और शरीफ फैमिली उनके लिए उनके ज़रिए वज़ीर ख़जाना पे भी नज़र रखेंगी, वज़ारत ख़जाना पे भी नज़र रखेंगी, FBR के मसाइल भी अपने हल करवाएंगे, क्योंकि FBR में बहुत बड़े बड़े खाबे आपको मालूम है, तो वो सारे मामलात अब उनके ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और वज़ीर ख़जाना को कहा जाएगा कि आप सिर्फ IMF से जाएं, उनके साथ पैसे मांग के लाएं, बाकी काम हम संभाल लेंगे। तो स्टेट बैंक को किसने कंट्रोल करना है, FBR को किसने कंट्रोल करना है, मॉनिटरिंग पॉलिसी किसने कंट्रोल करनी है, जो अंदर के खांचे वांचे हैं वो सारे इस तरीके से हल किए जाएंगे। तो उसके साथ ही ये तो है सिचुएशन चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त पार्ट टाइम वज़ीर ख़जाना हैं, पार्ट टाइम वज़ीर ख़ारजा हैं, और पार्ट टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं, पार्ट टाइम ही PCB के चेयरमैन हैं, क्योंकि वो अपने अपने इदारों को रिपोर्ट करते हैं, अपने अपने जिन्होंने लगाया है उनको रिपोर्ट करते हैं। वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल या आइनी बॉस को उसको रिपोर्ट नहीं करते। ये बड़े मसाइल चल रहे हैं अंदर खाने। तो बहरहाल जी, सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब पर पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं मुलाकातों पर, और उनसे मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। और रऊफ़ हसन साहब की मुलाकात हो चुकी है, आज़म सवाती साहब की, शिबली फराज साहब की, सलार खान काकड़ साहब की, और अहमद चट्टा साहब मुलाकात कर चुके हैं। और शौकत खानम अस्पताल के CEO फैसल सुल्तान डॉक्टर साहब जो हैं वो भी मुलाकात कर चुके हैं। तो आज फिर अलकादिर ट्रस्ट केस की आज की हेयरिंग भी हो गई है, और अलकादिर ट्रस्ट में आज बुशरा बीबी ने पहले एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार किया, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के समझाने पे और वकला के साथ मुशावरत के बाद फिर ये एतराज़ वापस ले लिया गया, और उसके बाद जो समात है वो 22 तक मुलतवी कर दी गई है जी, 22 मई तक। तो और डिमांड ये की गई है कि हमारा केस भी उसी तरीके से चलाया जाए जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, दीगर जो एहतसाब अदालतों का जिस रफ्तार से चलता है उसी तरीके से हमें फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जाए। तो कल जो है आज जो है वो किसी किस्म की कोई हेयरिंग नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ सकी, किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना ही किसी गवाह के बयान पे जिरा हुई है। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जानिब जी, एक तरफ जैसे ही अलकादिर ट्रस्ट का आपको मालूम है कि अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की हो चुकी है जमानत हो चुकी है, और बुशरा बीबी ऑलरेडी उसमें रिहा हैं। अब बुशरा बीबी सिर्फ इद्दत वाले केस में और उनको रखा हुआ है, तोशाखाना की सजाएं वैसे भी सस्पेंड हो चुकी हैं, तो बुशरा बीबी इद्दत वाले केस में हैं, और जैसे इद्दत वाला केस का फैसला होगा बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएंगी, आज़ाद शेरी होंगी, और इमरान खान साहब, इद्दत और साइफर का केस है, ये ख़त्म होते हैं तो इमरान खान साहब भी बाहर आ जाते हैं, तो इनको अंदर रखने का कोई जवाज़ नहीं होगा। लेकिन चूंकि
کل کی تصویریں بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے کافی لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں، اس لیے ان میں ہمت نہیں بڑھ رہی۔ تو ایک نیا کیس جو ہے، ایک نیا کیس جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کیس کو دوبارہ لگایا جا رہا ہے اور وہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا ہے جی۔ وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی بیٹی سے متعلق ایک کیس بار بار گھوم رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ تو وہ کیس آیا تھا اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، محسن قیانی صاحب تھے، ارباب طاہر صاحب تھے جی۔ تو اس میں ہوا یہ کہ وہ فیصلہ کمپلیٹ ہو گیا اور درخواستیں ڈسمس ہو گئی تھیں۔ تو اس میں کیا جسٹس محسن اختر قیانی صاحب اور ارباب طاہر صاحب ایک سائڈ پہ تھے، وہ درخواستیں خارج کرنے والا ان کی جو اکثریتی فیصلہ ان کا تھا، لیکن دوسری جانب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، وہ اس کو نہیں کر رہے تھے۔ تو کافی عرصہ ان کی انٹرنل ان کی چلتی رہی کہ جی جلدی فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اناؤنس کریں، تو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا عامر فاروق صاحب نے۔ تو پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا تھا اور اکثریت فیصلہ، لیکن اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے یہ کیا کہ وہ ساری کی ساری کارروائی کو ہی کالعدم قرار دے دیا اور نیا بینچ تشکیل دینے کی بات کی اور اس بینچ کو توڑ دیا۔ اور یہ ایک اچھا خاصا تنازع جہاں سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھنا شروع ہوئیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جیسے اس وقت چیف جسٹس پاکستان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ سلسلہ کیا تھا جہاں سے مسائل پیدا ہوئے۔ اب دوبارہ سے اس کیس کے لیے بینچ بنا دیا گیا ہے اور اس کیس کی سماعت دوبارہ 1 سال کے بعد ہوگی اور اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی سربراہی میں یہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے۔ جسٹس ارباب طاہر صاحب وہی والے جج ہیں جو پہلے بھی سن چکے ہیں اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ بھی اس بینچ میں ہوں گی اور اس کے سماعت اب ہوگی اور اس کی کاز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے، نیا بینچ بنا دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نمبر بھی اب لگ چکا ہے کیونکہ یہ ہے ٹیکٹکس ہیں جی جج عمران خان صاحب کو پریشر میں لانے کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جی، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں جو عمران خان صاحب کی پیشی تھی اس پہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات پر پابندی بلا جواز تھی اور امتیازی اور عوام کو مصدقہ اطلاعات تک رسائی کے بنیادی دستوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ چیف جسٹس صاحب پہ تنقید کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب ترامیم کا معاملہ عمران خان کی ذات کا نہیں، 24 کروڑ پاکستانیوں کے وسائل کے تحفظ اور انسداد بدعنوانی کے ریاستی نظام کی تقویت اور مجموعی قومی مفادات کی نگہبانی کا معاملہ تھا، جسے براہ راست نشر کیا جانا ضروری تھا چونکہ کورٹ روم نمبر 1 کی ساری کارروائی لائیو نشر ہوتی ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب اور یہ امپورٹنٹ مقدمہ جو ہے یہ جب آیا تو اس کو لائیو کیوں نہیں دکھایا گیا۔ پاناما اور پینڈورا لیکس کے بعد تازہ ترین دبئی لیکس آ چکی ہیں اور ان دبئی لیکس میں بھی واحد عمران خان ہیں جن کا مالیاتی ریکارڈ شفاف ترین اور جینا مرنا دولت جائیداد سب کچھ پاکستان میں ہی نکلی اور ان کا نام نہ ہی پاناما لیکس میں تھا، نہ ہی پینڈورا لیکس میں تھا اور نہ ہی اب دبئی لیکس میں ہے۔ تو عمران خان جس نیب قانون میں ترامیم کی راہ روک کر اس کرپشن کے نظام کی مضبوطی چاہتے ہیں تو اس کی سربراہی پر بیٹھے ایک بے ایمان چیئرمین نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں ان کے خلاف مرکزی سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ قومی اہمیت کے اس معاملے پر بطور درخواست گزار عدالت کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا عمران خان کا بنیادی قانونی حق ہے اور چیف جسٹس ساتھی ججوں کی واضح رائے کے بعد عمران خان کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کی مخالفت تو نہ کر سکے مگر انہوں نے عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہیں کی اور اس کو روکا اور روک کر امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کو، اور دوران سماعت جیل سے ویڈیو لنک پر پیشی کے باوجود عمران خان کو نیب ترامیم پر اپنا موقف دینے سے محروم رکھا گیا۔ دستور کا آرٹیکل 10A منصفانہ ٹرائل جبکہ A19A ریاست کو شہریوں کو مصدقہ اطلاعات تک رسائی کو یقینی بنانے کا پابند بناتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف
کے آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے بغض میں، عمران خان کے بغض میں یہ بھی کام نہیں کیا گیا اور آئینی حقوق بھی نہیں دیے گئے اور آئینی آزادیوں کو سلب کیا گیا۔ عمران خان کسی جرم یا گناہ کے بغیر محض سیاسی وجوہات کی بنا پر بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، اور گزشتہ کم و بیش 1 سال سے ریاست نے عمران خان کو جو کی تقریر، تصویر، تحریر، نشر و اشاعت ہر طرح کی پابندیاں کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے اور وزیر اعظم بھی نام نہیں لے سکتے اور کوئی فوجی افسر بھی نام نہیں لے سکتا، اور اس کو منع کیا گیا ہے، اور میڈیا پہ تو مکمل پابندی ہے ہی ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان بتائیں کہ کس کے اشارے پر انہوں نے آئین اور قانون کو پس پشت ڈال کر عمران خان پر عائد اس ماورائے دستوری پابندی کو جواز بخشنے کی کوشش کی؟ یعنی کہ کون تھا جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو یہ پریشرائز کر رہا تھا، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان خود اس اختیار کے با اختیار ہیں اور وہ چاہیں کر سکتے تھے، تو پھر یہ پابندی انہوں نے خود لگائی یا لگوائی گئی؟ چیف جسٹس جواب دیں گے جب عدالتی کارروائی معمول کے مطابق براہ راست نشر کی جاتی ہے تو پھر عمران خان کی پیشی کے موقع پر اس روایت کو نہایت امتیازی انداز میں کیوں بدلا گیا، اور یہ انتقامی کارروائی تو نہیں تھی یا پھر خوف تھا؟ عمران خان کی عدالت پیشی کے موقع پر نمودار ہونے والی ایک جھلک پر پوری قوم کے رد عمل نے گزشتہ 2 برس سے جاری ریاستی انتقام اور عدالتی سہولت کاری کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے انفرادی شخصی فیصلے پورے نظام عدل کی عوام میں ساکھ کو مجروح کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قانون کے امتیازی نفاذ جیسے قانونی گناہ سے توبہ کریں اور عدالت کے وقار اور احترام کی بحالی کے لیے ججز کو ریاستی جبر اور مداخلت سے بچانے اور آئین اور قانون سے انحراف کی راہ روکنے پر اپنی توانائیاں صرف کریں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے باقاعدہ طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں بتائی جائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کی اس مقدمے کو، واحد مقدمہ ہے جس کو لائیو نہیں نشر کیا گیا، اور وہ عمران خان صاحب جس میں پیٹیشنر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب آزاد نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دباؤ میں آ کر یہ کام کیا۔ اور یہ دباؤ کس کا تھا؟ اور اگر دباؤ میں آ کے کام کیا ہے تو بتایا جائے کہ دباؤ کس کا تھا۔ اگر دباؤ میں آ کے کام نہیں کیا، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، تو اس کا مطلب ہے انہیں تعصب ہے عمران خان صاحب سے اور وہ جانبدار ہیں عمران خان صاحب کی حد تک۔ تو یہ ہے صورتحال، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔